یہ بچے اور ہوتے ہیں، وہ بچے اور ہوتے ہیں، اور کتنی محبت ہے رسول اکرم کو کہ نجاشی حکمران نے کچھ تحائف بھیجے تو اس میں ایک عقیق کا ایک دانہ بڑا خوبصورت حضور نے پسند کر لیا اور علی سے کہا کہ اس عقیق کو نقاش کے پاس لے جاؤ اور ذرا اس سے کہہ دو کہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھ دے. ذرا غور ہے، نقاش جو نقش کرتے ہیں اس کے پاس لے جاؤ، اس سے کہہ دو کہ اس عقیق کے دانے پہ تم لا الہ الا اللہ لکھ دو. علی گئے اور نقاش سے کہا دیکھو رسول کا حکم یہ ہے، رسول کی پسند یہ ہے کہ تم اس انگوٹھی کے اس نگینے پہ لا الہ الا اللہ لکھ دو، یہ رسول کی پسند ہے. لیکن میں علی ہوں، میرا یہ عقیدہ یہ ہے کہ توحید کا ذکر نبوت کے بغیر ناقص رہ جائے گا. تم دوسری سطر یہ بھی لکھ دو محمد رسول اللہ. وہ میں لکھوا رہا ہوں، وہ رسول لکھوا رہے ہیں. چنانچہ جب وہ نقش تیار کر کے اور وہ نقاش اس کو ڈبیا میں بند کر کے رسول اللہ کے پاس لے آیا تو دیکھا کہ اس نگینے پہ 3 سطریں لکھی ہوئی ہیں، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ اور نیچے علی ولی اللہ. رسول نے فرمایا کہ نقاش میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ لکھو. کہا جی حضور مولا علی یہ کہہ گئے تھے کہ محمد رسول اللہ لکھو. میں نے تو اپنے اس قلم سے صرف 2 سطریں لکھی ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں نے اس کو ڈبے میں بند کیا اور میں لے آیا ہوں. اب تیسری سطر کا مجھے پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے آ گئی. فوراً جبریل نازل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ سلام کہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ تمہاری پسند ہے، محمد رسول اللہ علی کی پسند ہے، اور علی ولی اللہ میں اللہ کی پسند ہے. میں لکھ رہا تو ہم ان مقدس ہستیوں کا ذکر جو کرتے ہیں یہ انہی کی نگاہ شفقت ہے. بلکہ آپ کبھی نجف اشرف تشریف لے جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ مولا کی قبر مبارک میں ایک سوراخ ہے جسے مقام 2 انگشت کہتے ہیں، مقام 2 انگشت، اور آج تک وہ سوراخ محفوظ ہے. یعنی آبنوس کی لکڑی میں ساری قبر مبارک بند ہے، لیکن وہ مقام ایک جگہ اسے خالی چھوڑا گیا ہے. تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بنی امیہ کا ایک حکمران جس نے قسم کھائی تھی کہ میں جنگ بدر اور جنگ احد پہ اپنے بزرگ مقتولوں کا بدلہ علی سے لے کے رہوں گا، آیا اور نجف کے شہریوں کو مارتے ہوئے جب قبر مبارک پہ آیا تو تلوار سونت کے ہاتھ میں دھمکی دے رہا ہے، یا علی انت قتلت آبائی، علی تم نے میرے آبا و اجداد کو قتل کیا. اتنا کہنا تھا کہ قبر مبارک پھٹی اور وہ جگہ جہاں آج سوراخ موجود ہے وہاں سے ذوالفقار برآمد ہوئی اور اس ملعون کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا اور وہ مر گیا. تو علماء سے پوچھا گیا کہ یہ کیا چکر کیا ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا دیکھو علی کے مارے ہوئے چھپ نہیں سکتے.
علی کی تلوار ایک دفعہ چلتی ہے، دوسری دفعہ نہیں چلتی۔ اس ملعون کے دونوں ٹکڑوں کو برابر تول کے دیکھو، اگر لاش کے ٹکڑے برابر ہیں تو یہ علی کا مارا ہوا ہے، اور آج تک وہ جگہ محفوظ ہے۔ تو یہ نہ سمجھو کہ امیر المومنین آج اپنی تلوار استعمال نہیں کر سکتے، نہیں، آج بھی تلوار استعمال ہو سکتی ہے۔ علامہ بحرینی سرکار علامہ نعمت اللہ جزائری لکھتے ہیں کہ ہمارے بحرین کے کچھ لوگ زیارت کے لیے گئے، اور زیارت کر کے جب وہاں سے نکلے ہم اور ہلا کربلا پیدل آ رہے تھے، تو ہمارے اندر ایک بڑا بھولا بھالا محب جس کا نام ابو حمید تھا، ابو حمید بحرینی، تو سب نے اسے اپنی اپنی بحری جہاز کی ٹکٹیں دکھا دیں، اور وہ چونکہ ان پڑھ تھا کہ دیکھ ہم علی سے اپنی زیارت کی قبولیت لکھوا کے آ رہے ہیں، کچھ تو بھی لکھوا کے لایا ہے کہ تیری زیارت قبول ہے، تو دکھا کہاں ہے تیرا پروانہ زیارت۔ اب وہ چونکہ بڑا خوش عقیدہ تھا، اس نے کہا بھائی تم جاؤ بسرے، اور میں تو اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک پروانہ لے کے نہ ہوں۔ اب وہ روتا ہوا نجف پہنچ گیا، اور اسی مقام دو انگشت پہ رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، یا امیر المومنین، کیا مجھ کو حقیر سمجھ کے، غریب سمجھ کے مجھے پروانہ نہیں دیا گیا، اور تمام زائرین کو لکھ کے دے دیا کہ ان زیارت قبول ہے، ان کے جنت نصیب ہے۔ مولا جب تک آپ مجھے لکھ کے نہیں دیں گے میں تو نہیں جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا۔ تو اسی مقام انگشت سے ایک لکھی ہوئی پرچی نکلی، علامہ فرماتے ہیں میں نے خود پڑھی، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ ابو حمید انتا بری من النار وکتبہ علی بن ابی طالب حیدر الکرار۔ اے ابو حمید تو گھبرا نہیں، بس تو زیارت کر کے جا رہا ہے، تو یہ سمجھ کہ تجھے جہنم سے چھٹکارا مل گیا، اور یہ تحریر عام تحریر نہ سمجھ، یہ علی کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی یہ محبتیں یہ رائے گاہ جانے والی نہیں ہیں۔ آپ کا ایام محرم میں امام بارہ میں جا جا کے ذکر حسین سننا کوئی معمولی کی سعادت نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے خصوصی طور پہ صادق آل محمد دعا مانگتے تھے، اللہم ارحم تلک الوجوہ التی غیرت الشمس فی اضاء الحسین۔ خدایا ان چہروں کے گناہ معاف کر دے جو میرے نانا حسین کی عزاداری میں دھوپ میں چل 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 کے متاثر ہوئے ہیں۔ خدایا تو ان آنکھوں کے گناہ معاف کر دے کہ جن آنکھوں کو غم حسین میں رو 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 کے جن آنکھوں میں زخم آ گئے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے مولا کی اس نگاہ شفقت پہ کہ جب بھی دعا مانگتے ہیں ہمارے لیے مانگتے ہیں، اور یہی ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام ہر دعا میں ہمیں یاد کرتا ہے۔ تو آج آپ سارا دن مجالس سن کے تھکے ہوئے ہیں، اور میں بس صرف اتنا بیان کروں گا کہ حسین کس شان سے مدینہ سے چلے ہیں۔ زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا۔ شہنشاہ مدینہ نے کس انداز میں مدینہ چھوڑا۔ حضرت شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ، جن کے بارے میں کتابوں میں موجود ہے کہ جب بی بی کا حضرت جعفر طیار سے عقد ہوا تھا تو
علی نے عبداللہ بن جعفر طیار کو الگ بلا کے کان میں کوئی بات کہی اور کافی دیر تک علی اور عبداللہ بن جعفر روتے رہے. تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ عبداللہ بن جعفر علی نے کیا کہا؟ آج